بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قریش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے صحیح سالم تشریف لے آنے کے بعد اپنے آپ کو شکست خوردہ سمجھنے لگے تھے، اور ان کی تمام کوشش، تمام جوش و خروش اور تمام خواہشات مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے صرف ہونے لگی۔ حضرت اور مسلمانوں کو تباہ و قتل کرنے کا اہتمام تمام قریش مکہ کا سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ ضروری اور مقدم کام تھا۔ اس کام کی اہمیت ان کے لیے تمام کاموں اور مشغلوں پر غالب آ گئی تھی، اسی لیے ان کی آپس کی رقابتیں اور معمولی مخالفتیں بھی سب دور ہو کر ساری قوم اپنی تمام طاقتیں اسی ایک کام میں صرف کر دینے پر آمادہ و مستعد ہو گئی تھی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان تقریباً 300 میل کا فاصلہ تھا۔ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے خاص اہتمام اور جنگی تیاریوں کی بھی ضرورت تھی۔ راستے کے قبائل اور ملک عرب کی دوسری قوموں کو بھی اس کام کی طرف متوجہ کرنا یا کم از کم اپنا ہمدرد بنا لینا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اس آنے والے خطرہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ذی ہوش سردار اور سپاہ سالار کی حیثیت سے محسوس فرما چکے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت خود اختیاری کی اجازت بھی مل چکی تھی۔ دین اسلام کی اشاعت اور دین اسلام میں داخل ہونے والوں کے راستہ کی بے جا رکاوٹیں دور کر دینا بھی لازمی امر تھا۔ مسلمانوں کی جمعیت مدینہ منورہ میں 300-400 مردوں سے زیادہ نہ تھی۔ مسلمان اگرچہ تعداد اور سامان کے اعتبار سے بہت کم اور ضعیف تھے، مگر کفار کی شرارتیں اور مظالم دیکھ دیکھ کر ان کی عربی حمیت اور شجاعت جوش میں آتی، اور وہ بار بار کفار کا مقابلہ کرنے اور شمشیر و تیر سے جواب دینے کی اجازت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتے تھے۔ اب جبکہ اسلام کی صداقت اور ایمان کی طاقت پورے طور پر ثابت ہو گئی اور مسلمانوں نے روح فرسا مسائل برداشت کر کے دنیا کے سامنے یہ ثبوت باہم پہنچا دیا کہ اسلام کے ساتھ عشق کسی خوف یا لالچ سے تعلق نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریروں کو سزائیں دینے اور اپنی حفاظت آپ کرنے کی اجازت آ گئی۔ تاہم واقعات کے تسلسل پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جنگ پر صلح کو اور انتقام پر درگزر کو ہی ترجیح دی۔ کفار مکہ کے ایک سردار قرظ بن جابر نے ایک جماعت کو ہمراہ لے کر اور مکہ سے چل کر مدینہ منورہ کی متصلہ چراگاہ پر چھاپا مارا اور مسلمانوں کے بہت سے اونٹ پکڑ کر چل دیا۔ مسلمانوں کو جب اس چھاپا کا حال معلوم ہوا تو اس کے تعاقب میں مقام صفوان تک گئے، لیکن دشمن نکل چکا تھا، مجبوراً لوٹ آئے۔ یہ مکہ والوں کی طرف سے نہایت صاف اور کھلی ہوئی دھمکی اور جنگ کا اعلان تھا۔ انہوں نے مدینہ والوں کو یہ بتا دیا کہ ہم 250 میل چل کر تمہارے گھروں سے تمہارے اموال کو لوٹ کر لا سکتے ہیں۔ ادھر دوسری تدبیروں سے بھی وہ غافل نہ تھے۔ انہوں نے ایک طرف عبداللہ بن ابی اور دوسری طرف مدینہ کے یہودیوں سے برابر خط و کتابت جاری رکھی تھی، اور ان کو اندر ہی اندر مسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ کر دیا تھا۔ اسی سال کے ماہ شعبان میں تحویل قبلہ کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اور چند ہی روز کے بعد ماہ شعبان بھی ختم نہ ہوا تھا، رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ شروع رمضان میں یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے اور وہ مدینے کے قریب سے گزرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر ایک قسم کا رعب قائم کرنے اور قرظ بن جابر کی حملہ آوری کا جواب دینے کے لیے مہاجرین و انصار کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا کہ مکہ والوں کے قافلے کو روکیں، تاکہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ مدینہ والوں سے بگاڑ کرنا ان کی تجارت کے لیے بے حد مضر ہے، اور ان کی تجارت ملک شام سے منقطع ہو سکتی ہے۔ یہ جمعیت جنگ کے ارادے سے روانہ نہیں کی گئی تھی، بلکہ اس کا مدعا تخویف و تادیب ہی تھا، اس لیے اس کی روانگی میں جنگی احتیاطیں بھی ملحوظ نہیں رکھی گئی، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ مکہ والوں کا قافلہ مسلمانوں کی اس جمعیت کے روانہ ہونے سے فوراً مطلع اور باخبر ہو گیا۔ امیر قافلہ ابو سفیان راستے سے کترا کر بچ کر اپنے قافلہ کو نکال کر لے گیا، اور اس نے زمزم بن عمر غفاری کی اجرت دے کر راستے ہی میں مکہ طرف دوڑا دیا کہ ہم کو مسلمانوں کے حملے کا خطرہ ہے، ہماری مدد کرو اور ہمارے اموال کو بچاؤ۔ اس خبر کے پہنچتے ہی ابو جہل مکہ سے قریباً 1000 جرار فوج، جس میں 700 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے، لے کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ مکہ سے نکلا۔ یہ تمام لشکر ہر طرح کیل کانٹے سے درست اور سپاہی سب ذرہ پوش تھے، گانے والے اور رجس پڑھنے والے بھی ہمراہ تھے۔ عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیع، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، ابو جہل بن ہشام وغیرہ کل 13 آدمی کھانا کھلانے والے تھے۔ ابو سفیان کا قافلہ بحفاظت مکہ پہنچ گیا۔ مسلمانوں کی جمعیت جو قافلہ والوں کو صرف ڈرانے کے لیے بھیجی گئی تھی، واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔ ابو سفیان نے ابو جہل کے پاس خبر بھیجی کہ ہم مکہ پہنچ گئے ہیں، اب واپس چلے آؤ۔
لیکن ابو جہل اپنے جرار لشکر پر مغرور تھا، اس کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ویسے ہی چلا جائے۔ ابو جہل در حقیقت یہ لشکر صرف قافلہ ہی کی حفاظت کے لیے کر نہیں نکلا تھا، بلکہ اسے پیش کر عمرو بن خضر ایک شخص قریش کا حلیف بعض مسلمانوں کے ہاتھ سے، جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کے مہینے میں بطن نخلہ کی طرف بعض حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا تھا، مارا گیا تھا۔ قریش نے عمرو بن حضرمی کے قتل کو بہانہ بنا کر جنگ کی تیاری مکمل کر لی تھی، اور وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہونے ہی والے تھے کہ زمزم بن عمر قافلہ والوں کی طرف سے استمداد کے لیے پہنچا، اور ابو جہل جو پہلے سے روانگی پر آمادہ تھا روانہ ہو گیا۔ چنانچہ ابو جہل برابر کوچ و مقام کرتا ہوا مدینہ کی طرف بڑھتا ہوا چلا آیا۔ قریش کے لشکر کی روانگی کا حال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنقلہ، عبیدہ، عاصی، حرس، تائمہ، زما، عقیل، نوفل، صائب، رفاع وغیرہ تمام بڑے بڑے سردار قریش کے اس لشکر میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر سن کر ایک مجلس سے مشاورت منعقد کی اور صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میں نے اپنے جگر گوشے اور منتخب لوگ تمہاری طرف بھیجے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اول حضرت ابوبکر صدیق نے، ان کے بعد حضرت عمر نے، اور ان کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت شجاعت و بہادری کے کلمات فرمائے اور کہا کہ ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے تماشا دیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ان کفار سے لڑائی کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اس دوبارہ فرمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ انصار کی رائے بھی معلوم ہو، کیونکہ مذکورہ حرسہ حضرات مہاجرین میں سے تھے۔ انصار سے جس بات پر بیعت لی گئی تھی وہ یہ تھی کہ مدینہ پر جب بیرونی دشمن حملہ آور ہوگا تو اس سے لڑیں گے، یہ عہد نہیں تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر کسی سے جنگ کریں گے۔ انصار فوراً اس بات کو سمجھ گئے اور ان میں سے حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح سخن شاید ہم لوگوں کی جانب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کو اللہ کا رسول یقین کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا رسول کفار کے مقابلہ کو جائے اور ہم گھروں میں بیٹھے رہیں؟ یہ کفار تو ہم جیسے آدمی ہی ہیں، ہم ان سے کیا ڈریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ہم کو حکم دیں گے کہ سمندر میں کود پڑو تو ہم بلا دریغ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب اطمینان ہو گیا کہ تمام صحابہ جنگ اور مقابلے کے لیے آمادہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے روانگی کا عزم فرمایا۔ لڑنے اور میدان جنگ میں جانے کے قابل آدمی کل 310 یا 312 یا 313 تھے۔ شہر سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اسلامی لشکر کی موجودات لی تو ان 313 میں بعض ایسی چھوٹی عمر کے لڑکے بھی تھے جو میدان جنگ میں جانے کے قابل نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صغر سنی کے سبب واپس جانے کا حکم دیا۔ ان میں سے بعض نے اصرار کیا اور بمنت اپنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لشکر اسلام میں شامل رکھنے کی اجازت حاصل کی۔ اس اسلامی لشکر کے ساز و سامان کی یہ حالت تھی کہ صرف 2 گھوڑے تھے جن پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے۔ 70 اونٹ تھے، ایک ایک اونٹ پر 3 4 آدمی سوار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اونٹ پر سوار تھے اس پر بھی 2 شخص اور سوار تھے، بعض حضرات پیدل ہی رہے۔ یہ اسلامی لشکر بدر کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ کفار پہلے سے بلند قلعہ زمین پر قابض و متصرف اور خیمہ زن ہیں۔ مسلمانوں کو نشیبی اور ریتلی جگہ ٹھہرنا پڑا، مگر بدر کے چشموں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کفار میں سے جو شخص اس چشمہ سے پانی لینے آئے اس کو نہ روکو اور پانی لینے دو۔ صحابہ اکرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چھوٹی سی جھونپڑی تیار کر رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں عبادت کرتے اور دعائیں مانگتے تھے۔ صحابہ اکرام قریشیوں کے مقابلے میں تعداد کے اعتبار سے 3 میں سے 1 تھے اور صحابہ حرب کے اعتبار سے 100 میں سے 1 بھی نہ تھے۔ کفار سب ذرہ پوش اور جوان توانا تھے۔ مسلمان عام طور پر فاقہ زد و ناتواں، بیمار اور ضعیف تھے۔ معمولی ہتھیار بھی سب کے پاس پورے نہ تھے۔ کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ اور کمان نہ تھی، کسی کے پاس صرف نیزہ تھا، تلوار نہ تھی۔ جب مسلمان جا کر خیمہ زن ہو گئے تو کفار نے عمیر بن وہب جمی کو سراغ رساں بنا کر روانہ کیا کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد معلوم کر کے آئے۔ عمیر نے جا کر کہا
کہ مسلمانوں کی تعداد 310 سے زیادہ نہیں اور ان میں سے صرف 2 سوار ہیں۔ کفار کے غرور کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عتبہ بن ربیع نے جب اس قلت کی تعداد کا سنا تو کہا ان تھوڑے سے آدمیوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم کو بلا جنگ کیے ہوئے واپس ہونا چاہیے کیونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ لیکن ابو جہل نے مخالفت کی اور کہا ان سب کا خاتمہ ہی کر دینا چاہیے۔ بالآخر اگلے روز 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری کو میدان کارزار گرم ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول اپنے عبادت کے چھوٹے سے چھپر میں گئے اور رو رو کر جناب الہی میں دعا کی اور عرض کیا کہ الہی اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذرا سی دیر کے لیے یکایک غنودگی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر مسکراتے ہوئے نکلے اور فرمایا کہ کفار کی فوج کو شکست ہوگی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ تم جنگ میں ابتدا نہ کرنا۔ مسلمانوں میں 80 یا 80 سے 2-3 زیادہ مہاجرین تھے، باقی انصار تھے۔ انصار میں 61 قبائلی اوس کے آدمی تھے اور 17 خزرج کے۔ طرفین سے صفوف جنگ آراستہ ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اشارے سے تسویہ صفوف فرماتے تھے۔ اس کے بعد لشکر کفار سے رسم عرب کے موافق اول عتبہ و شیبہ، اسران ربیع اور ولید بن عتبہ نکل کر میدان میں آگے آئے اور جنگ مبارزہ کے لیے للکار کر لشکر اسلام سے اپنے مقابلہ پر لڑنے والے 3 شخص طلب کیے۔ ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انصار کے 3 شخص اوف و معوذ، اسران افرا اور عبداللہ بن رواحہ نکلے۔ عتبہ نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم انصار یعنی اہل مدینہ میں سے ہیں۔ عتبہ نے نہایت متکبرانہ انداز اور درست لہجہ میں کہا ہم کو تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ پھر چلا کر کہا محمد ہمارے مقابلے کے لیے ہماری ذات برادری کے لوگوں کو یعنی قریش میں سے مہاجرین کو بھیجو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر حکم دیا کہ عتبہ کے مقابلے کو حمزہ بن عبد المطلب اور عتبہ کے بھائی شیبہ کے مقابلے کو عبیدہ بن الحرث اور عتبہ کے بیٹے ولید کے مقابلے کو علی بن ابی طالب جائیں۔ یہ حکم سنتے ہی بلا تعامل تینوں صحابی میدان میں نکلے۔ عتبہ نے ان تینوں کے نام دریافت کیے، حالانکہ وہ ان کو خوب جانتا تھا۔ ان کے نام سن کر کہا ہاں تم سے ہم لڑیں گے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے عتبہ اور ولید دونوں باپ بیٹے کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ شیبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ زخمی ہوئے۔ زخم بہت کاری لگا جس سے وہ جانبر نہ ہو سکے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور عبیدہ کو اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ اس کے بعد کفار کی صفیں حملہ آور ہوئیں۔ ادھر سے مسلمانوں نے حرکت کی اور جنگ مغلوبہ شروع ہو گئی۔ طرفین سے خوب داد مردانگی دی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار اپنے 70 بہادروں کو قتل اور 90 کو اسیر کرا کر میدان سے بھاگ نکلے۔ جنگ مغلوبہ شروع ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سائبان کے نیچے کھڑے ہوئے، مار کا جنگ کا نظارہ دیکھ رہے تھے اور مجاہدین کو احکام و ہدایات دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ بنو ہاشم کے جو لوگ کفار کے ساتھ آئے ہیں وہ اپنی خوشی سے نہیں آئے بلکہ مجبوراً ان کو آنا پڑا ہے، اس لیے ان کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے اور عباس بن عبد المطلب کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ابو البختری کی نسبت درگزر اور رعایت کا حکم دیا تھا۔ اس حکم کو سن کر ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو قتل کروں اور عباس کو چھوڑ دوں؟ اگر عباس میرے مقابلہ میں آیا تو میں درگزر نہیں کروں گا۔ بعد میں حذیفہ اپنے ان الفاظ پر بہت پشیمان ہوئے اور ندامت کا اظہار کیا۔ محضر بن زیاد کا مقابلہ ابو البختری سے ہوا تو محضر بن زیاد نے کہا ہم کو حکم ہے تم سے نہ لڑیں، لہٰذا تم ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ ابو البختری نے اپنے ایک ساتھی کے بچانے کی کوشش کی جس کو محضر بن زیاد قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس کوشش میں ابو البختری مقتول ہوا۔ امیہ بن خلف اور اس کا بیٹا علی بن امیہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے سراسیمہ پھر رہے تھے۔ امیہ اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان عہد جاہلیت میں دوستی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف نے ان کو پریشان دیکھ کر اپنی حفاظت میں لے لیا اور امیہ کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فوراً آواز دے کر چند انصار کے جوانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور سب نے مل کر امیہ اور علی کو قتل کرنا چاہا۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہر چند بچانے کی کوشش کی، مگر حضرت بلال نے ان کی ایک نہ مانی اور دونوں باپ بیٹوں کو قتل کر کے چھوڑا۔ ایک صحابی عمیر بن الحمام انصاری حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجوریں کھاتے ہوئے آئے اور پوچھا کہ اگر میں ان کفار سے لڑتا ہوا مارا جاؤں تو فوراً جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ اسی وقت اپنے ہاتھ کی بقیہ کھجوریں پھینک کر تلوار کھینچ کر دشمنوں میں جا پڑے اور لڑ کر شہید ہوئے۔ جب لڑائی خوب زور و شور سے جاری تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی اور اس پر کچھ دم کر کے کفار کی طرف پھینک دی۔ اسی وقت کفار کے لشکر نے بھاگنا شروع کیا۔ ایک نو عمر انصاری حضرت معاذ بن عمرو کا مقابلہ اتفاقاً ابو جہل سے ہو گیا۔ ابو جہل خود اور ذرہ وغیرہ پہنے ہوئے غرق اہم تھا۔ حضرت معاذ بن عمرو نے پاس موقع پا کر اس کے پاؤں کو ذرہ سے خالی دیکھ کر تلوار کا ایک ہاتھ اس کی نصف پنڈلی کے قریب ایسا مارا کہ اس کا پاؤں کٹ کر الگ جا پڑا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل نے باپ کو زخمی دیکھ کر معاذ بن عمرو پر حملہ کیا اور تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ حضرت معاذ بن عمرو کا بایاں ہاتھ موڈھے کے قریب سے لٹک گیا، صرف ایک تسمہ لگا ہوا باقی رہا۔ حضرت معاذ بن عمرو اسی طرح تمام دن لڑتے رہے۔ لٹکے ہوئے ہاتھ نے جب بہت دکھ کیا تو اسے پاؤں کے نیچے دبا کر زور کے جھٹکا دے کر الگ کر دیا۔ اس کے بعد انصار کے ایک دوسرے نو عمر معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے قریب پہنچے اور تلوار کی ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ زخمی ہو کر نیم بسمل ہو گیا۔ جب کفار میدان خالی چھوڑ کر مسلمانوں کے سامنے سے بھاگ گئے اور لشکر اسلام کو فتح حاصل ہو گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کی نسبت تحقیق کرو کہ اس کی لاش میدان میں موجود ہے یا نہیں۔ یہ حکم پاتے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتولین کی لاشیں دیکھنے کو چلے۔ ابو جہل کو دیکھا کہ نیم مردہ پڑا ہے۔ عبداللہ بن مسعود جب اس کا سینے پر چڑھے اور کہا کہ اے اللہ کے دشمن دیکھ تجھ کو اللہ نے کیسا ذلیل کیا۔ ابو جہل نے پوچھا لڑائی کا نتیجہ کیا ہوا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح اور کفار کو ہزیمت ہوئی۔ یہ کہہ کر عبداللہ بن مسعود جب اس کا سر کاٹنے لگے تو اس نے کہا میری گردن موڈھوں سے ملا کر کاٹنا تاکہ میرا سر دوسرے کٹے ہوئے سروں میں بڑا معلوم ہو اور یہ سمجھا جائے کہ سردار کا ہے۔ عبداللہ بن مسعود اس کا سر کاٹ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کا سر دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس لڑائی میں کل 14 صحابی شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرکہ جنگ سے فارغ ہو کر مسلمان شہداء کو دفن کیا۔ مشرکین کی لاشوں کو ایک بڑے گھڑے یا کنویں میں ڈلوا کر اوپر سے مٹی ڈلوا دی۔ صرف امیہ بن خلف کا لاشا اس لیے کہ پارا پارا ہو کر اٹھانے کے قابل نہ رہا تھا، اٹھا کر اور مشرکوں کے لاشوں کے ساتھ گڑھے میں نہ ڈالا جا سکا، لہٰذا اس کو وہی مٹی ڈال کر چھپا دیا گیا۔ کفار اس سراسیمگی سے ایسے بھاگے کہ اپنے سپہ سالار ابو جہل کو بھی نیم مردہ میدان ہی میں چھوڑ گئے۔ حرس بن زماح، ابو قیس بن الفار، علی بن امیہ، عاص بن قبا، یہ سب کے سب نوجوان تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قیام مکہ کے زمانے میں محبت اور تعلق رکھتے تھے یا شاید مسلمان ہو گئے تھے۔ ہجرت نبوی کے بعد ان لوگوں کے عزیزوں اور رشتہ داروں اور قبیلہ والوں نے ان کو بہت سختی سے ڈانٹا ڈنٹا اور مرتد ہونے کو کہا۔ انہوں نے اعلانیہ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیزاری کا اظہار کیا اور اس لشکر کفار میں شامل ہو کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے۔ یہ سب کے سب مقتول ہوئے۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار جو اس لشکر میں آئے تھے قریباً سب کے سب مقتول ہوئے اور لشکر کے مکہ پہنچنے پر گھر گھر صف ماتم بچ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مال غنیمت جو کفار سے مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا ایک جگہ جمع کر کے عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو نجار سے تھے کے سپرد کیا۔ عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارث کو مدینہ کی بالائی اور نشیبی بستیوں کی طرف فتح سنانے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اپنا نائب بنا کر چھوڑ آئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس فتح کی خوشخبری اس وقت پہنچی جب ہم حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوجہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر رہے تھے۔
یہ خبر مدینہ میں 18 رمضان المبارک کو پہنچی تھی۔ بدر کے میدان جنگ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مقام صفرا میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی کے موافق تمام مال غنیمت بحصہ مساوی مسلمانوں میں تقسیم فرمایا اور اسیران جنگ میں سے نضر بن حارث بن طلحہ کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ یہاں سے روانہ ہو کر مقام ارق الزبیہ میں پہنچے۔ یہاں عقبہ بن ابی، معید بن ابی، عمر بن لینا کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ یہ دونوں جو اسیران جنگ بدر میں شامل تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے نہایت سخت و شدید دشمنی رکھتے تھے اور اپنے عناد میں ابو جہل کے ہمسر تھے۔ نضر بن حارث کو مقام صفرا میں حضرت علی نے اور عقبہ بن ابی معید کو مقام ارق الزبی میں عاصم بن ثابت انصاری نے قتل کیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اسحاق کے ساتھ تیز رفتاری سے روانہ ہو کر اسیروں اور ان کے محافظ دستے کو پیچھے چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن بعد قیدی بھی مدینہ پہنچ گئے۔ قیدی جب مدینہ میں پہنچ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اصحابہ کرام میں تقسیم فرما کر حکم دیا کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ ان قیدیوں میں ایک شخص ابو عزیر بن عمیر بھی تھا جو لشکر کفار کا علم بردار اور حضرت مصعب بن عمیر کا حقیقی بھائی تھا۔ ابو عزیز کا بیان ہے کہ جب مجھے بدر سے گرفتار کر کے مدینہ کی طرف لا رہے تھے تو میں انصاریوں کی ایک جماعت کے زیر حراست تھا۔ یہ انصاری جب کھانا کھانے بیٹھتے تو روٹی مجھے دیتے اور خود کھجوریں کھا کر گزارا کر دیتے۔ میں شرما کر روٹی ان میں سے کسی کو دے دیتا تو پھر وہ مجھے کو واپس کر دیتا۔ مدینہ میں پہنچ کر ابو عزیز ابی یسر انصاری کے حصے میں آیا۔ حضرت مصعب بن عمیر ابی یسر انصاری سے کہنے لگے کہ اس کو خوب حفاظت سے رکھنا اور اس پر سختی کرنا کیونکہ اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس سے معقول فدیہ ملے گا۔ ابو عزیز نے یہ دیکھ کر کہ یہ میرا حقیقی بھائی میرے محافظ کو سختی سے تاکید کر رہا ہے کہا کہ بھائی صاحب آپ میرے لیے یہی خیر خواہی کر رہے ہیں؟ حضرت مصعب بن عمیر نے جواب دیا کہ اب تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی یہ شخص ہے جو تیری حراست کر رہا ہے۔ ابو عزیز کی ماں نے 4000 درہم بیچ کر ابو عزیز کو رہائی دلوائی۔ جنگ بدر میں مشرکوں کے شکست پانے کی خبر جب مکہ میں پہنچی تو جس طرح کفار کو رنج و ملال ہوا اسی طرح ان چند مسلمانوں کو جو مکہ میں رہ گئے تھے اور اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے بے حد مسرت و خوشی حاصل کی۔ ابو لہب کسی وجہ سے اس جنگ میں شریک نہ ہو سکا، اس نے جب مکہ کے تمام بڑے بڑے سرداروں کے مقتول اور اہل مکہ کے شکست یاب ہونے کی خبر سنی تو اس کے دل پر ایسا دھکا لگا کہ اس کے سننے سے ایک ہفتہ بعد مر گیا۔ اسیران جنگ کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ ان قیدیوں کے اندر ہم میں سے جو جس کا عزیز ہے وہی اس کو قتل کرے تاکہ مشرکوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت قرابت داری کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے اور اسلام کے مقابلہ میں تمام رشتے نیچے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کو کچھ مالی امداد پہنچے اور یہ اپنا ساز و سامان جنگ درست کر سکے، اور ممکن ہے کہ ان اسیروں میں سے اکثر کو دین اسلام کے قبول کرنے کی توفیق میسر ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے کو پسند فرمایا، بعض قیدیوں کو بلا فدیہ لیے ہی چھوڑ دیا۔ فی کس 4000 درہم سے 1000 درہم تک فدیہ مکہ والوں نے بھجوا کر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھڑوا دیا۔ جو قیدی لکھنا پڑھنا جانتے تھے زر فدیہ بھی نہ ادا کر سکتے تھے، ان سے کہا گیا کہ مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو اور آزاد ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی زینب ابھی تک مکہ ہی میں اپنے شوہر ابو العاص کے یہاں تھی۔ ابو العاص بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے گلے کا ہار اتار کر ابو العاص کے فدیہ میں بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مناسب سمجھو تو زینب کا ہار اس کو واپس کر دو کیونکہ یہ اس کی ماں خدیجہ کی یادگار اس کے پاس ہے۔ لوگوں نے بخوشی اس بات کو قبول کیا اور حضرت ابو العاص کو چھوڑ دیا۔ ابو العاص مکہ میں واپس جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں حضرت کے پاس بھجوا دیا۔ ابو العاص اس واقعے کے 6 برس بعد مسلمان ہو گئے۔ مکہ میں اس شکست کے بعد مقتولوں کے ورثاء نے بلند آواز سے نوحہ جاری نہیں کی کیونکہ اس خبر سے مسلمان خوش ہو گئے۔ صفوان بن امیہ نے جس کا باپ امیہ اور بھائی علی دونوں بدر میں مارے گئے تھے
उमैर बिन वहब को खुफिया तौर पर आमादा किया कि मदीना में जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करे। उमैर बिन वहब जहर में बुझी हुई तलवार लेकर मक्का से मदीना में चल पड़ा तो हजरत उमर को शुबा हुआ। वो उमैर की तलवार का कब्जा पकड़कर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, तुम उमैर को छोड़ दो। फिर आपने करीब बुलाकर पूछा कि क्यों आए हो? उमैर ने जवाब दिया कि मेरा बेटा कैदियों में शामिल है, इसे रिहा कराने आया हूँ कि आप मुझ पर रहम करें और मेरे बेटे को आजाद कर दें। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमको सफवान ने मेरे कत्ल के लिए आमादा करके भेजा है, सच्ची बात क्यों नहीं करते? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफवान और उमैर के मशवरा करने की तमाम कैफियत सुना दी। उमैर ने कहा, मैं मुसलमान होता और इकरार करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं, क्योंकि इस बात की खबर सिवाय सफवान और मेरे किसी तीसरे शख्स को हरगिज ना थी। जंग बदर में अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद की। फरिश्तों के शरीक जंग होने का हाल खुद कुफार ने मक्का में जाकर बयान किया। बाज मुशरकीन मदीना जो लड़ाई का तमाशा देखने चले गए थे या इत्तफाकन लड़ाई के रोज बदर में मौजूद और करीब की पहाड़ी पर बैठे हुए तमाशा देख रहे थे, इनका बयान है कि हमने लड़ाई के वक्त अपने सरों के ऊपर से एक बादल के टुकड़े को गुजरते हुए और मकामे जंग की तरफ जाते हुए देखा। इस बादल के टुकड़े में जबकि बिल्कुल हमारे करीब से गुजर रहा था, घोड़ी के हिनहिनाही की आवाज सुनाई दी और किसी को यह कहते हुए सुना कि जल्द आगे बढ़ो। रावी कहता है कि इस आवाज के सुनने से हम पर इस कदर खौफ तारी हुआ कि मेरे चचाजाद भाई का खौफ के मारे दम निकल गया। जंगे बदर से फारिग होकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 रमजान मुबारक को मदीना में वापस तशरीफ लाए। इसी रमजान की आखिरी तारीखों में सदका फितर वाजिब हुआ। ईदैन की नमाजें और कुर्बानी भी इसी साल मुकर्रर हुई। इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहिबजादी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया। इसी साल जंगे बदर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छोटी साहिबजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया। कुफार मक्का के दिलों में इंतकाम की खूब तेजी से शोला जंग थी। जंगे बदर के 2 महीने बाद अबू सुफियान 200 सवार लेकर मक्का से बारायादा जंग रवाना हुआ। जब मुदैन के करीब ये लश्कर पहुंचा तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खबर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हमरा लेकर मुकाबले के लिए निकले। अबू सुफियान खजूरों के बाग को जलाकर जा चुका था। इसने 2 शख्सों को जो अपनी काश्तकारी के कामों में वहां मसरूफ थे कत्ल कर दिया। इन दोनों में एक तो हजरत सईद बिन उमर अंसारी थे और दूसरा इनका हलीफ था। मुसलमानों के आने की खबर सुनते ही लश्कर कुफार भाग पड़ा और ताबे मकामत न ला सका। भागते हुए कुफार मक्का अपने सत्तुओं के थैले हल्की करने की नीयत से रास्ते में फेंक गए। मुसलमानों ने मकामे कदर तक ताक़ुब किया और जा बजा सत्तुओं के थैले पड़े हुए पाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में वापस तशरीफ लाए और इस वाक़या का नाम ग़ज़वा सवीक मशहूर हुआ। सवीक अरबी ज़बान में सत्तू को कहते हैं। ग़ज़वा सवीक सन 2 हिजरी के माह ज़िलहज्जा की इब्तिदा में हुआ था। आखिरी माह ज़िलहज्जा तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में रहे और कोई काबिल तज़किरा वाक़या ना हुआ।